بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصے خوارج کے بعد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا اہل شام سے خطاب۔ اس مقام پر یہ خیال نہ کیا جائے کہ ایسے انداز گفتگو سے عوام الناس میں مزید نخوت پیدا ہو جاتی ہے اور ان میں کام کرنے کا جذبہ بالکل مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر واقعاً امام علیہ السلام اس قدر عاجز آ گئے تھے تو پھر بار بار دہرانے کی کیا ضرورت تھی؟ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیا ہوتا، جو انجام ہونے والا تھا ہو جاتا اور بالآخر لوگ اپنے کیفر کردار کو پہنچ جاتے۔ اس لیے کہ یہ ایک جذباتی مشورہ تو ہو سکتا ہے، منطقی گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اکتاہٹ اور ناراضگی ایک فطری رد عمل ہے جو امر بالمعروف کی منزل میں فریضہ بھی بن جاتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی تمام حجت کا فریضہ بہرحال باقی رہ جاتا ہے۔ پھر امام علیہ السلام کی نگاہیں اس مستقبل کو بھی دیکھ رہی تھی جہاں مسلسل ہدایت کے پیش نظر چند افراد ضرور پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس وقت بھی پیدا ہو گئے تھے، اور یہ اور بات ہے کہ قضا و قدر نے ساتھ نہیں دیا اور جہاد مکمل نہیں ہو سکا۔ اس کے علاوہ یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ اگر امیر المومنین علیہ السلام نے سکونت اختیار کر لیا ہوتا تو دشمن اسے رضامندی اور بیعت کی علامت بنا لیتے اور مخالفین اپنی کوتاہی عمل کا بہانہ قرار دے لیتے، اور اسلام کی روح، عمل اور تحریک دینداری مردہ ہو کر رہ جاتی۔